کبھی ایک عام سی کمیٹی کا سوچیں جو اکثر محلوں میں لوگ مل کر ڈالتے ہیں، بھروسے پر چلنے والا ایک چھوٹا سا، یوں کہیں کہ ایک مالیاتی نظام۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی پیسے لے کر مکر جائے؟ کیا یہ صرف ایک آپس کا لین دین ہے یا یہ ایک باقاعدہ جرم ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی مقدمے کی گہرائی میں اتریں گے جو 80,000 روپے کی ایک کمیٹی سے شروع ہوا اور پاکستان کے قانونی نظام کی بھول بھلیوں سے گزرتا ہوا سیدھا ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ ہمارے پاس 2008 کے پاکستان کرمنل لا جرنل کا ایک اقتباس ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کردہ احمد دین بنام حسیب اللہ کیس کا فیصلہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ کیس اس لیے دلچسپ ہے کہ یہ پیسوں کے بارے میں کم اور قانون کے ان پیچیدہ راستوں کے بارے میں زیادہ ہے۔ بالکل۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ ان 80,000 روپے کا آخر بنا کیا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انصاف کا راستہ کتنا سیدھا یا کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیس اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ بعض اوقات مقدمے کے حقائق سے زیادہ اہم وہ قانونی طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کی بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سے سننے والوں کو کافی جانی پہچانی لگے گی۔ شکایت کو نندہ ہیں احمد دین۔ ان کی اہلیہ مسمات ساجدہ بی بی نے اپنے محلے میں 2 کمیٹیاں ڈالیں، 40,000 روپے کی۔ جی، اور ان کمیٹیوں میں ایک ممبر تھا حسیب اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے آپ کہہ سکتی ہیں کہانی کا مرکزی نقطہ شروع ہوتا ہے۔ دستاویزات کے مطابق حسیب اللہ نے کمیٹی اٹھائی اور 80,000 روپے وصول کر لیے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ معمول کی بات ہے جی، لیکن شکایت میں الزام یہ لگایا گیا کہ پیسے لینے کے فوراً بعد حسیب اللہ نے محلے میں اپنی دکان بند کر دی، کہیں اور ڈائیورس بس کمپنی میں نوکری شروع کر دی، اور جب کمیٹی کی باقی قسطیں دینے کا وقت آیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، یعنی پیسے لیے اور غائب ہونے کی کوشش کی۔ لیکن بات یہیں تک تو نہیں رہی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب احمد دین نے اپنے پیسے واپس مانگے تو مبینہ طور پر حسیب اللہ نے انہیں دھمکیاں بھی دیں۔ اوہ، اب یہ وہ موڑ ہے جہاں ایک عام پیسوں کا لین دین ایک ممکنہ جرم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر احمد دین نے 18 نومبر 2003 کو تھانہ گلشن راوی لاہور میں FIR درج کروائی۔ کس دفعہ کے تحت؟ انہوں نے یہ FIR تعزیرات پاکستان کی دفعہ 406 کے تحت درج کروائی، اور اس دفعہ کو سمجھنا اس کیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا ہے یہ دفعہ 406؟ دفعہ 406 کا تعلق ہے مجرمانہ خیانت سے، یعنی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دیں اور وہ شخص بے ایمانی سے اسے اپنے استعمال میں لے آئے یا بیچ دے۔ جیسے آپ نے دوست کو اپنی گاڑی رکھنے کے لیے دی اور اس نے اسے بیچ دیا۔ بالکل وہی۔ احمد دین کا موقف تھا کہ کمیٹی کے 80,000 روپے حسیب اللہ کے پاس کمیٹی کے باقی ممبران کی امانت تھے اور اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ تو کافی سیدھا سادہ معاملہ لگتا ہے۔ ایک شخص نے پیسے لیے، واپس نہیں کر رہا اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ عام فہم تو یہی چاہتی ہے کہ یہ ایک واضح کیس ہے۔ جی، پولیس نے بھی تفتیش کے بعد چالان ٹرائل کورٹ میں پیش کر دیا، لیکن یہاں اس سے پہلے کہ ایک بھی گواہ پیش ہوتا، کہانی میں پہلا اور شاید سب سے بڑا موڑ آیا۔ وہ کیا تھا؟ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی ملزم حسیب اللہ کے وکیل نے عدالت میں ایک درخواست دائر کر دی۔ درخواست؟ کس چیز کی؟ یہ درخواست ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 249A کے تحت تھی۔ یہ قانون میں ایک طرح کا ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ یہ عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ اگر اسے کسی بھی مرحلے پر لگے کہ استغاثہ کے الزامات میں کوئی جان نہیں اور ملزم کے سزا پانے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، تو وہ ثبوت ریکارڈ کیے بغیر ہی اسے بری کر سکتی ہے۔ ایک منٹ، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی کیس ختم؟ یہ تو بہت غیر معمولی بات لگتی ہے۔ حسیب اللہ کے وکیل نے ایسی کیا دلیل دی کہ عدالت اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی؟ انہوں نے ایک بہت ہوشیار قانونی نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کیس کے حقائق کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حسیب اللہ نے پیسے نہیں لیے۔ تو پھر کیا کہا؟ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ دفعہ 406 کے تحت جرم بنتا ہی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ کمیٹی ایک غیر رسمی آپسی لین دین ہے۔ اچھا۔ اس میں قانونی طور پر کوئی امانت یا ٹرسٹ شامل نہیں تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں تھا۔ ان کے مطابق یہ ایک سول نوعیت کا تنازع ہے، جیسے 2 لوگوں کے درمیان ادھار کا معاملہ ہو۔
اور اس کے لیے فوجداری عدالت نہیں، دیوانی عدالت جانا چاہیے۔ بالکل، ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے دیوانی عدالت میں کیس کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے فوجداری جرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک طرف جرم ہے جس کی سزا جیل ہے، اور دوسری طرف ایک نجی جھگڑا۔ تو یہاں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیس کے سچ یا جھوٹ پر بات ہی نہیں ہوئی، بلکہ قانونی تعریف نے اسے روک دیا۔ جی بالکل، اور حیران کن طور پر علاقہ مجسٹریٹ نے اس دلیل کو قبول کر لیا۔ سچ میں؟ جی، 14 ستمبر 2005 کو مجسٹریٹ نے فیصلہ سنایا کہ بظاہر یہ معاملہ فوجداری قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتا، اور حسیب اللہ کو دفعہ 249(a) کے تحت بری کر دیا۔ احمد دین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ وہ انصاف کے لیے عدالت آئے تھے، لیکن ان کی کہانی سنے بغیر ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ 80,000 روپے آج بھی ایک رقم ہے، اس وقت تو یہ اور بھی بڑی رہی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے میجسٹریٹ کے اس فیصلے کو اگلے فورم یعنی ایڈیشنل سیشنز جج کی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں ایک ایسی غلطی ہوئی جو قانونی بھول بھلائیوں کا اگلا دروازہ ثابت ہوئی۔ کیا غلطی؟ انہوں نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے بجائے نگرانی دائر کی، جسے قانون کی زبان میں ریویژن پٹیشن کہتے ہیں۔ جی وہی۔ اب عام آدمی کے لیے شاید یہ دونوں لفظ ایک جیسے لگیں، لیکن قانون کی دنیا میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ اپیل اور نگرانی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ اپیل کرنا ایسا ہے جیسے آپ کرکٹ میچ کا نتیجہ چیلنج کر رہے ہوں، یہ کہہ کر کہ امپائر کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ یہ آپ کا ایک قانونی حق ہوتا ہے اور عدالت پورے کیس کو دوبارہ دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ نگرانی یا ریویژن یہ کہنے کے مترادف ہے کہ امپائر نے کھیل کے اصول ہی غلط استعمال کیے ہیں، یعنی نچلی عدالت نے کوئی بہت بڑی قانونی بے ضابطگی کی ہے۔ یہ ایک محدود اور سوادیدی اختیار ہے۔ اچھا، تو احمد دین کے وکیل نے ایک وسیع راستہ یعنی اپیل کے بجائے ایک محدود راستہ یعنی نگرانی اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ ایڈیشنل سیشنز جج نے کیس کے حقائق پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 80,000 کا معاملہ کیا تھا یا میجسٹریٹ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ تو پھر انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ان کے سامنے کون سی درخواست پڑی ہے، اور 21 فروری 2006 کو انہوں نے صرف ایک نقطے پر درخواست خارج کر دی۔ اور وہ نقطہ کیا تھا؟ کہ بریت کے حکم کے خلاف نگرانی کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ یعنی دوسری بار بھی کیس ہار گئے اور اس بار بھی اصل کہانی پر بات ہی نہیں ہوئی، صرف اس لیے کہ کاغذات پر غلط عنوان لکھا تھا۔ یہ تو انصاف کے نظام پر سے بھروسہ اٹھانے والی بات ہے۔ بالکل۔ اب احمد دین قانونی طریقہ کار کے جال میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ سیشنز جج کا موقف تھا کہ قانون نے بریت کے حکم کو چیلنج کرنے کے لیے اپیل کا ایک مخصوص راستہ دیا ہے، تو آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کو ایک مخصوص دروازے سے داخل ہونے کو کہا جائے اور آپ کھڑکی سے آنے کی کوشش کریں۔ عدالت آپ کو اندر نہیں آنے دے گی۔ 2 عدالتوں سے ناکامی کے بعد اب احمد دین کے پاس آخری امید بچی تھی، لاہور ہائی کورٹ۔ جی، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی پٹیشن میں میجسٹریٹ اور سیشنز جج دونوں کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا۔ یہاں ان کے وکیل نے کیا موقف اختیار کیا؟ ہائی کورٹ میں ان کے وکیل نے دلیل دی کہ سیشنز جج کا فیصلہ غلط تھا اور انہیں نگرانی کی درخواست سننی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ بریت ثبوت ریکارڈ کیے بغیر دفعہ 249(a) کے تحت ہوئی تھی، یہ ایک خاص صورتحال ہے اور اس پر عام اصول لاگو نہیں ہوتے۔ تو اب گیند ہائی کورٹ کے پالے میں تھی۔ جی، تو اب ہائی کورٹ کے سامنے مرکزی سوال یہ نہیں تھا کہ حسیب اللہ قصوروار ہے یا نہیں۔ مرکزی سوال یہ تھا کہ اگر مجسٹریٹ کسی کو ٹرائل سے پہلے ہی بری کر دے تو اس فیصلے کے خلاف صحیح قانونی راستہ کون سا ہے، اپیل یا نگرانی؟ بالکل۔ یہ ایک خالص ٹیکنیکل سوال تھا، لیکن اس کا جواب احمد دین کے کیس کا مستقبل طے کرنے والا تھا۔ اور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ ہائی کورٹ نے اس پر ایک بہت واضح اور 2 ٹوک فیصلہ دیا۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 417 کی ذیلی شک 2(a) کا حوالہ دیا۔ یہ شک کہتی ہے کہ بریت کے حکم سے متاثرہ کوئی بھی شخص 30 دن کے اندر اس حکم کے خلاف اپیل دائر کر سکتا ہے۔
لیکن کیا اس شک میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ بریت کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ یعنی ٹرائل کے بعد یا ٹرائل سے پہلے؟ یہی اس فیصلے کا سب سے اہم نقطہ تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ قانون اس بات میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جج نے تاریخی الفاظ استعمال کیے، اکویٹل از این اکویٹل۔ بریت ہے۔ جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مکمل ٹرائل کے بعد ہوئی ہو یا ٹرائل سے پہلے 249A کے تحت۔ اگر عدالت نے کسی کو بری کیا ہے تو اسے چیلنج کرنے کا قانونی راستہ صرف اور صرف اپیل ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایڈیشنل سیشنز جج کا فیصلہ قانونی طور پر بالکل درست تھا۔ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ نگرانی کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ جی، اور ہائی کورٹ نے ایک اور اہم قانونی اصول کا ذکر کیا۔ قانون میں ایک اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی سیدھا اور مؤثر راستہ پہلے سے موجود ہے تو آپ ہائی کورٹ کا خصوصی آئینی اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسے قانونی زبان میں مؤثر متبادل دادرسی کا اصول کہتے ہیں نا؟ ہے نا؟ جی، ڈاکٹرن آف ایڈیکویٹ آلٹرنیٹیو ریمیڈی۔ یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے لیے ایک سیدھا راستہ موجود تھا، بھلے آپ کو اس کا علم نہ ہو، تو آپ یہ خصوصی راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ احمد دین کے لیے یہ کتنا مایوس کن ہوگا کہ انصاف کا سب سے بڑا دروازہ بھی صرف اس لیے بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے پہلے غلط دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ بالکل، چونکہ احمد دین مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی، اس لیے ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ اپنی خصوصی طاقت استعمال نہیں کرے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی احمد دین کی پٹیشن خارج کر دی۔ تو اتنی لمبی لڑائی کے بعد، 3 عدالتوں کے چکر کاٹنے کے بعد، سب کچھ ایک تکنیکی نقطے پر آ کر ختم ہو گیا۔ 80,000 روپے کی کہانی قانونی طریقہ کار کی پیچیدگیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ احمد دین ہر عدالتی مرحلے پر ہار گئے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ شاید اس لیے نہیں کہ ان کی اصل شکایت جھوٹی تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک کے بعد ایک غلط قانونی راستہ اختیار کیا گیا۔ یہ کیس ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ جی، کہ عدالت میں ایک مضبوط کیس ہونا ہی کافی نہیں، اس کیس کو پیش کرنے کا طریقہ، صحیح قانونی راستہ اختیار کرنا اور صحیح وقت پر صحیح درخواست دائر کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ احمد دین کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ ایک مضبوط مقدمہ بھی کمزور یا غلط طریقہ کار کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس منزل کا پتہ تو ہے، لیکن اگر آپ غلط سڑک پر چل پڑیں تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بالکل، عدالتوں میں آپ جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اکثر منزل سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اگر احمد دین کے وکیل نے میجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف بروقت اپیل دائر کی ہوتی تو شاید آج اس کیس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ کم از کم ان کی کہانی کے حقائق پر تو بحث ہوتی۔ صحیح کہا۔ یہ کیس ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قانون کی یہ پیچیدگیاں آخر کس کے لیے ہیں؟ کیا یہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہیں یا یہ خود انصاف کی راہ میں ایک رکاوٹ چاہتی ہے؟ اس کیس میں تو یہی لگتا ہے کہ قانونی طریقہ کار انصاف کا ذریعہ بننے کے بجائے انصاف کی راہ میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو ایک محلے کی کمیٹی کا جھگڑا فوجداری قانون کے طریقہ کار میں ایک یادگار سبق بن گیا۔ یہ ہمیں ایک آخری اور اہم سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ ایک ایسے نظام میں جہاں اتنے مخصوص قوانین اور باریک راستے موجود ہیں، ایک عام شہری جسے ان بھول بھلیوں کا علم نہیں ہے، یہ کیسے یقینی بنائے کہ وہ شروع سے ہی صحیح راستے پر ہے؟ اور ایک چھوٹی سی قانونی غلطی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف وقت اور پیسہ ہے یا انصاف سے دائمی محرومی؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.